السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں گناہ کا ایک ٹائپ پڑھا تھا جو میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو میم ساکن کو گناہ کریں گے، 2 سے 3 سیکنڈ تک کھینچتے ہوئے نیسل ساؤنڈ میں پڑھیں گے۔ آج ہم تجوید رولز کا لاسٹ تجوید پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے الحمدللہ دوسرے ٹائپس پڑھ چکے ہیں، جس میں سے کیا کیا تھا؟ اظہار، اخفا، قلقلہ، ادغام کے کچھ ٹائپس پڑھے ہیں، کچھ باقی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اقلاب۔ اقلاب کا یہ رول ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آتا ہے تو وہ با نون ساکن یا تنوین کو ہٹا کر وہاں پر میم ساکن لگا دیا جائے گا، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ جب میم ساکن کے بعد با ہوتا ہے تو گناہ کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی سیم ہو جائے گا، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کو گرا دیا جائے گا اور اس کے بدلے میم ساکن کو لگایا جائے گا، اور یہ تبھی ہوگا جب نون ساکن اور تنوین از فالوڈ بائی با۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 23 اینڈ پیج نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من بخل، دیکھیے یہاں پر میم نون زبر من ہے اور اس کے بعد با زبر با ہے، تو من بخیلا پڑھنا چاہیے، لیکن تجوید رول کے حساب سے ہم لوگ اسے کیا پڑھیں گے؟ نون ساکن کو گرا کے میم ساکن لگائیں گے تو مم ہو جائے گا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب میم ساکن از فالوڈ بائی با، اگر نون ساکن با کے پہلے ہے، میم ساکن با کے پہلے ہے تو اسے گناہ کرتے ہیں، اسی لیے من بخیلا لنصفعا بالناصیہ۔ دیکھیں یہاں پہ تنوین کے بعد با ہے، ٹھیک ہے، تو با کے پہلے یہاں پر تنوین ہے تو تنوین بھی گر جائے گی اور میم ساکن لگ جائے گا، اور جب میم ساکن کے بعد با ہوتا ہے تو اسے گناہ کرتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ لنصفعا بالناصیہ، اور یہ بن ناصیہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ نون مشدد ہے جو کہ گناہ ہے، ادغام ون آف دا ٹائپس آف ادغام، تو اسے بھی نیسل ساؤنڈ سے پڑھنا ہے، 2 سے 3 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ لنصفعا بالناصیہ، ناصیہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آیت کے پہلے گولتا ہے تو گولتا ہا ساکن بن جاتا ہے۔ لنصفعا بالناصیہ من بین الصلب، من بین الصلب کرام بررہ، کرام بررہ من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ، مطہرۃ بأیدی سفرہ بذنبہم خبیر بصیر، خبیر بما تعملون، خبیر بما تعملون سمیع بصیر، سمیع بصیر کلا لینبذن، کلا
لينبذن عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور رجع بعيد رجع بعيد رسول بما لا تهوى رسول بما لا تهوى. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں پر بہت ہی سمپل سی بات ہے. پچھلے درس میں ہم نے سیکھا ہے کہ جب میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو اسے گننا کرتے ہیں، مطلب اسے نیسل ساؤنڈ میں پڑھتے ہوئے 2 سے 3 سیکنڈ تک کھینچتے ہیں. تو یہاں پر بھی کنڈیشن وہی ہونے والی ہے، کیونکہ نون ساکن یا تنوین کو ڈراپ کر کے وہاں پہ میم لگا دیا جائے گا جب بھی نون ساکن اور تنوین از فالوڈ بائی با. ٹھیک ہے، اسے دوبارہ دہراتے ہیں، میرے ساتھ دہرائیں اور غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من بخل لنسفعا بالناصیہ من بین الصلب کرام بررہ من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ بذنبہم خبیر بما تعملون. یہ تعملون کو کیوں کھینچا گیا ہے؟ کیونکہ آیت ہے اور آیت کے سیکنڈ لاسٹ میں واو ساکن ہے، اس لیے تعملون. سمیع بصیر کلا لینبذن علیم بذات الصدور رجع بعید رسول بما لا تهوى. اسے اچھے سے دہرائیں اور ساتھ ہی ساتھ دلی گزارش ہے کہ فتحہ، حروف علت، حروف لین اور تنوین کے لیسنز اور قلقلہ اور سارے رولز، الحمدللہ آج 5 تجوید رولز ہو گئے ہیں، یہ سب دہراتے جائیں اور مخرج کا بہت زیادہ خاص خیال رکھیں. اگر یہاں پر مخرج سمجھنے میں کوئی تکلیف ہو تو شروع کے درس پڑھیں، جو شروع میں ہم نے درس پڑھے ہیں حرکات کے، حروف علت کے، حروف لین کے، وہ سب مخرج کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور حروف الہجا دا موسٹ امپورٹنٹ، دا فرسٹ لیسن. تو وہ سب ریپیٹ کرتے جائیں اور کچھ بھی نہ سمجھے اس دوران تو پلیز پوچھیں. امید کرتی ہوں سب سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.